انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اس پر جو چیزیں فرض ہو جاتی ہیں ان کے احکامات سیکھنا بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کے احکامات سیکھنا، وضو کے مسائل سیکھنا، بالغ ہو گیا اس نے اب ازدواجی زندگی سے منسلک ہونا ہے تو نکاح کے احکامات سیکھنا، طلاق کس طرح ہوتی ہے، کن الفاظ کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ چیزیں سیکھنا۔ تو علی ھذا القیاس جیسے جیسے وہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے شریعت کے احکامات سیکھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو آج ایک نماز کے متعلق مسئلہ عرض کروں گا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اپنے ہونٹ یا زبان نہیں ہلا رہے ہوتے، یعنی علادہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کیے یا آنکھیں کھولے وہ اپنے ہونٹوں کو بھی ایک جگہ روکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ سٹل ہوتے ہیں ایک جگہ۔ تو اب ظاہری بات ہے جب ہونٹ ہل نہیں رہے تو وہ الفاظ کو ادا کیسے کر رہا ہے؟ تو نماز میں قرات کرنا یہ فرض ہے، اور قرات کہتے ہیں پڑھنے کو۔ اگر وہ پڑھے گا نہیں، صرف الفاظ کو سوچے گا تو قرات والا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ وہ زبان کے ساتھ الفاظ کو ادا کرے، ہونٹ بھی ہلیں، زبان بھی حرکت کرے، تو اس کو کہتے ہیں قرات کرنا، پڑھنا۔ اور فقہائے کرام نے لکھا کہ قرات کتنی حد تک کی جاتی ہے، مطلب کہ اس کی جو کم از کم پیمانہ کیا ہے پڑھنے کا، کہ بالکل سناٹا ہو، اور جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے بالکل سناٹا ہونے کی صورت میں اس کے کان سن سکتے ہوں۔ شور ہو تو پھر یہ ضروری نہیں کہ اس کے کان سنے یا وہ اتنی اونچی پڑھے، بالکل سناٹے کا عالم ہو اور اس میں وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہو، تو اس طرح قرات کرنا یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ صرف منہ بند کر کے ان الفاظ کو سوچ رہا ہے تو سوچنے سے قرات نہیں ہوگی، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جن میں یہ غلطی پائی جاتی ہے وہ اپنی اس غلطی کو درست کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں نماز پڑھتے ہوں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں، جب آخرت کے دن ہم دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب موجود نہیں ہے تو ہمیں حیرانی ہو کہ میں تو 5 وقت کا باجماعت نمازی تھا اور میرے پلے ایک بھی نماز نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جس طرح پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اس طرح کی نہیں پڑھتے، احکامات نہیں سیکھتے، ہم نماز کے مسائل نہیں سیکھتے، غلطیاں کرتے ہیں، وضو نہیں سیکھتے، غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جب وضو نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی، نماز کے مسائل نہیں آتے ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ کس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کون سی چیز، کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے کے بعد نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کر کے نماز کے احکامات، نماز کے مسائل کسی اچھے صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھ